اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قبر کے عذاب کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ ہمیں قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں جو اس دنیا میں ہے ہمارے سامنے وہی سب کچھ ہے، لیکن ہم آخرت کے لیے کچھ بھی نیکیاں نہیں کماتے، ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ عذاب قبر کا ایک واقعہ بیان کروں گا۔ حافظ ابن رجب جنبلی رحمۃ اللہ اپنی کتاب احوال القبور میں لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست بیان کرتا ہے کہ شام کا وقت تھا، میں نماز کے لیے ایک مقبرے پہ گیا۔ یہ شام کا وقت تھا، مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ وہاں پہ میں نے مقبرے کے سائڈ پہ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے تسبیح کی اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ اتنے میں مجھے اچانک ایک آواز آئی۔ میں نے غور سے سنا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ قریب ہی ایک قبر تھی۔ میں نے سوچا شاید اس میں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے آواز کو غور سے سنا کہ کیا واقعی آواز آ رہی ہے۔ ساتھ میں میرے دو ساتھی بھی تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آؤ، مجھے ایک آواز سنائی دے رہی ہے، تم لوگ بھی سنو، کیا وہی آواز جو ہے تم لوگوں کو بھی آ رہی ہے یا صرف مجھے ہی آ رہی ہے؟ تو دوستوں نے بھی سنی، اور جب اس شخص نے قبر کے پاس کان لگا کے سنا تو اندر سے ہائے ہائے کی آوازیں آ رہی تھی، اور یہ بھی آوازیں آ رہی تھی کہ میں تو عبادت بھی کرتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا، یعنی اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا۔ اس شخص نے اپنے دوستوں کو کہا کہ تم لوگ بھی آوازیں سنو، کیا تم لوگوں کو بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں؟ ان دونوں نے بھی جب آوازیں سنی تو ان کو بھی یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا وہم نہیں ہے، یہ واقعی میں آوازیں آ رہی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسی جگہ پہ آیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جس طرح ہی رات کا وقت ہوا، اس نے اندر سے آواز اسی طرح کی سنی جو اسے پہلے روز سنائی دے رہی تھی۔ اندر سے یہی آوازیں آ رہی تھی کہ ہائے ہائے، میں تو عبادت کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، یعنی اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، قبر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ چنانچہ وہ شخص ڈر گیا، اور جب وہ گھر آیا بیمار ہو گیا، اور 2 مہینے تک وہ سخت بیمار رہا۔ اس پہ خوف طاری ہو گیا، وہ اتنی مشکل میں پڑ گیا، بیماری میں پڑ گیا کہ اسے 2 مہینے تک وہ بیماری۔ تو ہم ان چیزوں سے کیوں سبق نہیں سیکھتے؟ اپنی آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھی اپنی آخرت کا پتہ ہو، ہمارے اندر اتنا شعور یا ہمارے اندر ڈر پیدا ہو جائے کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر کام کا، ہر ایک منٹ کا، لمحے کا جواب دینا پڑے گا، اور ہم اس کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کرتے۔ ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں جو کام کرتے ہیں ان کاموں میں سے وقت نکال کے اگر صرف 24 گھنٹوں میں سے صرف 40-45 منٹ نماز کے لیے نکال لیں تو یقیناً یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑ کے نماز کی طرف آئیں گے، نیک کاموں کی طرف آئیں گے، تو ہم یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نماز چھوڑ کے یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ عذاب قبر کا یہ سچا واقعہ ہے۔ ان واقعات سے ہمیں سیکھنا چاہیے
یہ واقعات اسی لیے ہوتے ہیں یا ہمیں پتہ چلتے ہیں یا آگے ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں کہ ہم سیکھیں، ہم بھی ان سے سیکھ کر نیک کام کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ ہم نے بھی ایک دن وہیں پہ جانا ہے، ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ کچھ دنوں کی دنیا ہے۔